اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان یقتلوا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ انما جزا، ان کی جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا سلیب دے دی جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے جائیں برخلاف، او ینفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائیں، جلا وطن کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، وہ لوگ، مگر وہ لوگ جنہوں نے رجوع کر لیا قبل اس کے کہ آپ ان پر قدرت پائیں، تو ان کو معاف کر دیں اور آپ جان لیں، فَاعْلَمُوا، جان لیں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور محنت کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ کی جو بڑی سرخی ہے یا جو موضوع ہے اس کا، وہ آپ بھولیں نہیں، اور سرخی اس کی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے احکامات اجتماعی طور پہ من حیث القوم۔ سورہ نساء میں بھی اسلامی معاشرے کے احکامات تھے، لیکن وہ انفرادی اور خانگی حد تک تھے، لیکن یہ اب حکومتی سطح پر یا اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک راہ عمل کا تعین کر کے دے رہا ہے، اور روشنی دکھا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ گزشتہ سبق میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جنہوں نے حسد کی بنا اور جلن کی بنا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اور آخر کار وہ جہنمی ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو جہنمی قرار دے دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی
آج جو ہے سامعین اکرام انما جزاء الذین، وہی تقریباً مضمون ہے کہ آپ فساد فی الارض پھیلاتے ہیں۔ گزشتہ سبق سے اس کا رابطہ جو ہے فساد فی الارض، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہاں بھی ویسعون فی الارض فسادا، یہ ربط ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کی جو بھی کوشش کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، عبرتناک سزا دی جائے گی۔ کل تو ان کی آخرت کا یعنی جس نے قتل کیا تھا اس کی آخرت کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دکھائی تھی۔ آج جو ہے حکومتی سطح پر، یعنی مسلمانوں کی جماعت ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی یا ان کو کیا سزا دے گی جو اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے معاشرے میں، ان کے اعمال کی کیا سزا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پہلا جو وہ ہے یعنی جز ہے اس کا، جو یعنی بد اعمال ہیں، اس میں پہلی جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ ایک بات سامعین اکرام یاد رکھیں کہ اسلام کا نظام جماعت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا، یعنی لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ جماعت ہوگی تو اسلام ہوگا، جماعت نہیں ہوگی تو اسلام تو ایک نظام دیتا ہے اور نظام ایک جماعت قائم کرے گی، اور جماعت والے جو ہیں وہ یعنی مسلمان ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے جو قوانین ہیں پھر اس پہ لاگو ہوں گے۔ سامعین کرام، آج کل تو یعنی برائے نام ہیں ساری حکومتیں جو ہیں اللہ ماشاء اللہ، اور اس میں ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کی روشنی میں ان سے سلوک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا، اگرچہ برائے نام ہیں مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نافذ ہو۔ بہرحال پہلا جو جز ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں اس میں فساد کی، اس پہ فساد کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے جنگ کی بات کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہاں یعنی نہ تو رسول کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی مطلب یہ وراء الورا تھا، اور آج بھی یعنی اس کو ہم پا نہیں سکتے ظاہری طور پہ، تو پھر کیا مطلب اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ سامعین اکرام، اس کے سامعین اکرام دو معنی ہو سکتے ہیں، اور جو ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ باطنی معنی ہم اپنے اصلاح کے لیے لیں گے، اور جو یہاں مراد ہے وہ یعنی ان آیات سے مراد جو ہے وہ اس مسلمانوں کی جماعت کی حکومت میں اگر کوئی شخص اس امیر المومنین یعنی مسلمانوں کی جماعت کا سردار یا امیر یا امام یا ان کا نائب جو ہے خلیفۃ المسلمین، ان سے جنگ کرنا، یہ یعنی مترادف ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، تو ان سے جنگ کرنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، یعنی جو خلفائے راشدین تھے، میں اس زمانے کے حالات کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ان کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی، نہیں، وہ رہی،
رہی، لیکن اس پہ میں بات نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں جو ہے مراد جو ہے مسلمانوں کی ایک حکومت. میں نے آپ کو کہا نا سورہ مائدہ حکومتی سطح پر اللہ تعالیٰ اس میں روشنی دکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے یا اپنے مخالفین سے کیا سلوک کرنا ہے. اسلامی حکومت میں حزب اختلاف کا وجود نہیں ہے سامعین اکرام. یہ ایک بات جو ہے یاد رکھیں، یعنی آج کل کی جمہوریت میں تو حزب اختلاف ہو سکتی ہے. حزب اختلاف کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے ہر کام میں کیڑے نکالنا، ان کی مخالفت کرنا، جو بھی کرے. یہ تصور جو ہے اسلام کی حکومت کے طرز کے خلاف ہے. دیکھیں اسلام جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، ان کی حکومت، ان کا ایک امیر. تو اب یا تو وہ امیر المومنین نہیں ہے، یعنی جو امیر ہے، یا تو وہ جماعت مسلمانوں کی نہیں ہے اور وہ امیر مسلمانوں کا نہیں ہے. دو باتیں ہیں مختلف. لیکن اگر ایک جماعت مسلمانوں کی ان کی حکومت قائم ہو جائے تو سب کو ان سے بیعت کرنا لازمی ہے سامعین کرام. اور کسی کو اس کی مخالفت کا، یعنی اکثریت جب وہ اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق منتخب ہو جائے، اس کا انتخاب کر لیا جائے، اب سب لوگ اس کی اطاعت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے اگرچہ تمہارا امیر جو ہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. علیکم بالسمع والطاعہ. یہ سامعین کرام یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لے. آج کل تو ہمارے اذہان جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں، ہماری فکر جو ہے وہ اس میں بگاڑ آ چکا ہے. جمہوریت میں یعنی آپ دیکھیں آج کل کی جو جمہوریت ہے اس میں حزب اختلاف کی ایک سیٹ ہے آپ کی اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف، اور حزب اختلاف کی سیٹیں ہوتی ہیں. یہ بالکل اسلام کے تصور کے خلاف بات ہے. مسلمانوں کی جماعت کا امیر اور پھر اس کی مخالفت، یہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کے مترادف ہے یا اس سے جنگ کے مترادف ہے. یہ بات بالکل نوٹ کر لیں سامعین کرام. مسلمانوں کا جماعت ہوگی، اس کا امیر ہوگا، اس کی اطاعت سب کو لازمی ہے. اس میں کوئی حزب اختلاف کا تصور نہیں ہے سامعین کرام. ورنہ آپ بتا دیں مجھے یعنی اسلامی ہماری جو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے دور میں کون سی حزب مخالف تھی، یا یعنی حضرت ابو بکر کی مثال لے لیں. یعنی خلافت پہ تنازع تھا، انصار کا، مہاجرین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ کر لیا تو ایک اختلاف سامنے آیا کہ امیر کون ہوگا. حضرت عمر نے بڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ آگے کر دیا، کہتے اس پہ بیعت کر لو. تو جو بس اتفاق ہو گیا، ان کی خلافت پر اتفاق ہو گیا. اب جو مخالف تھے انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی. یہ ہوتا ہے سامعین اکرام اسلامی، یعنی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان فیصلہ ہیں تم ان کی اطاعت کرو. تو یعنی مسلمانوں کی جماعت کے امیر کی اطاعت لازم ہے، اس کی مخالفت کا کوئی تصور نہیں ہے الا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی خلاف ورزی کا حکم دے، یا کوئی حکم ایسا اس کا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو. تو پھر تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. لیکن ایک بات جو ہے سامعین اکرام نوٹ کر لیں، اسلام میں اختلاف، حزب اختلاف کی گنجائش کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کا امیر، پہلے تو امیر پہ آپ بحث کر سکتے ہیں مباحثہ کہ بھئی یہ امیر ہے یا نہیں ہے، یا لیکن جو منتخب ہو گیا، مسلمانوں کی امرہم شورا بینہم،
ایک طریقے سے، اگرچہ اسلام نے کوئی ہمیں خاص پابندی ہم پہ نہیں رکھی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا امیر منتخب کریں گے، اس میں وسعت ہے، آپ مشورے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ نامزدگی بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو نامزد کیا، حضرت عمر نے پھر کمیٹی بنا دی، ایک انتخاب کے لیے کمیٹی بنا دی، اور اسی طرح معاملات چلتے رہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اسلام میں بادشاہت کا تصور نہیں ہے کہ آپ یعنی بادشاہ ایک امیر ہو اور پھر وہ اپنے بیٹے کو نائب بنا دے۔ حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی اس میں بیٹے بھی تھے، یعنی خلیفہ کے انتخاب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں حضرت عمر کے بیٹے بھی شامل تھے، لیکن اس شرط کے ساتھ انہوں نے ان کا نام رکھا تھا کہ یہ خلیفہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین نے شہادت کیوں پیش کی؟ کہ وہ اس روایت کو توڑنے کے خلاف تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت دے دی اور ان کو ولی عہد یعنی اسلام کے اصولوں کے خلاف ولی عہد نامزد کر دیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت نہیں کی کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک چیز سامعین کرام میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے کیا مراد ہے کہ اسلامی نظام میں آپ نے اطاعت اور سرنگو ہو کے رہنا ہے خلیفۃ المسلمین کے احکامات کے مطابق۔ اگر کہیں بھی آپ نے خلیفۃ المسلمین کے احکامات کی خلاف ورزی کی، خواہ وہ جو بھی ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو، اور آپ نے خلاف ورزی کی، تو یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے یہ بات، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے امیر کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ آپ کو میں نے آیات پڑھ کے سنائی ہے، حدیث بھی سنائی ہے ابھی، اور آیات ربانی بھی سنائی ہے۔ تو یحاربون اللہ ورسولہ، یہ جو شان نزول ہے اس کے مطابق میں آپ کو یعنی پہلی اس کی ترجمہ یہی ہے کہ جو اسلامی حکومت کے امیر کے حکم کے خلاف چلیں یا اس کی حکومت کے خلاف کام کریں اور یا زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہوگا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، دیکھیں سزائیں بعد میں آ رہی ہیں لیکن پہلے فعل ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ آپ نے کی ہے، شروع کی ہے۔ اس کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا کہ مسلمانوں کے جماعت کا امیر جو ہے اس میں کسی قسم کا بھی رخنا اندازی کرنا یا اس حکومت کو حکومتی اہلکاروں کو نقصان پہنچانا یا خلیفہ وقت خلیفۃ المسلمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اس حکومت کے قانون کو توڑنا، جو بھی قوانین ہیں ان قوانین کو توڑنا، اس کے خلاف عمل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، آپ نے بیجا قتل کرنے شروع کر دیے، اسلامی حکومت میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مخالفت حکومت کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے یعنی لوگوں کو ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حکومتی جو اسلامی حکومت ہے اس کے احکامات کو آپ نظر انداز کرنے، اس کو نہیں مان رہے، اپنی مرضی سے یعنی کوئی بات بنا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں،
تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، اور اگر آپ کوئی ایسی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ زمین میں فساد پھیلانے کی۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ہو اور سب لوگ امن و آتشی سے مسلمان حکومت کے امیر کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی گزاریں اسلامی نظام کے مطابق۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو یہ فساد ہے۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ یہ ساری سزائیں ایک ساتھ نافذ نہیں ہوں گی سامعین کرام۔ جرم کو دیکھا جائے گا، اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے پھر کام کیا جائے گا، یعنی اس کے مطابق قاضی جو ہے وہ پھر سزا دے گا۔ اگر قتل کے قابل ہے تو قتل کیے جائیں گے، اگر سولی مجرم کو اگر سولی دینی ہے سولی پہ چڑھائے جائیں گے، اگر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے یا اور مختلف جرائم ہیں تو ان کے پھر ہاتھ، یعنی باری باری ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور پھر یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، یہ کاٹا جائے گا۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک سزا ہے۔ تو پھر یہ قاضی کا فیصلہ ہے کہ وہ کون سی سزا، مجرم کو کون سی سزا دیتا ہے اور اس شخص کو کون سی سزا دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ شرمندگی ہے ان کے لیے، یعنی یہ سزائیں جب ان کو دی جائیں گی یہ ان کی شرمندگی کا باعث ہوں گی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو میں نے آپ کو یعنی جو اس کا ظاہری ترجمہ تھا اور لازمی ترجمہ تھا وہ آپ کو میں نے بیان کر دیا، لیکن ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی سزا یہ تو نہیں ہو سکتی جو ہو رہی ہے، لیکن یعنی ایسے اعمال میں آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے، قرب ذات باری تعالیٰ ہے۔ انسان کا مقصود، مطلوب، محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو مقصود بنا کر، اللہ کو مطلوب بنا کر، اللہ کو محبوب واحد بنا کر، صراط مستقیم پر چلنے کا عہد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی سنتوں کے مطابق صراط مستقیم کی راہ اپنا لے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ صاحب امن ہے، اس پر کوئی حکم خلاف صادر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے لا الہ کا اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود و مقصود و مطلوب ہے، لیکن تقویٰ کی روش نہیں اختیار کرتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں چلتا، یہ سامعین اکرام جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، اگر میں سادے سے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یہ عملاً اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو میں رنجیدہ کروں، لیکن حقیقت بتانا میرا فرض ہے۔ ظاہر بات ہے، یعنی اس میں کوئی اگر میں مثال دوں، یعنی آپ کی پاکستان کی حکومت ہے مثال کے طور پہ، اس کے جو قوانین ہیں، اگر کوئی شخص
حکومت پاکستان کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تو حکومت کا قانون نہیں مانتا، اور میری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کی کیا قوانین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چیلنج کر دیا ہے، یعنی قانون وقت کو اس نے چیلنج کر دیا ہے، اور وہ ان قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ان پر عمل نہ کر کے اپنے من چاہی قوانین بنا کر ان پر عمل پیرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کے بنائے ہوئے قانون سے انکار کر رہا ہے عملاً۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطۂ حیات بتایا ہے، جو ہدایات دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اس کو بتایا ہے، اگر کوئی شخص اس کو نہیں تسلیم کرتا، یعنی اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عملاً اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ شخص، دوسری بات میں یہ کہوں کہ یہ شخص زمین میں فساد پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو اس میں امن ہے، اس میں شانتی ہے، اس میں سکون ہے۔ اگر اس قوانین کو ہم نظر انداز کر دیں، اپنی مرضی سے قوانین بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس کا یہ فعل جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہوگا۔ سامعین کرام، بالکل، یعنی یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ آپ کو میں ایک ریفرنس کے طور پہ آیت پیش کرتا ہوں۔ سود کی حرمت کا حکم آیا ہے 2 ہجری میں، یعنی آخری حکم جو ہے وہ تو آیا ہے تقریباً، میں اگر بھول نہ رہا ہوں تو 8 ہجری میں آیا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، 278 نمبر آیت سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اب یعنی سود کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں کرتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اعلان جنگ ہے تم سے اللہ اور اس کے رسول کا۔ فأذنوا بحرب، یہاں بھی حرب کا ذکر آیا ہے، اور آج جو ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور جنگ کون کر رہا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سود کے لین دین سے باز نہیں آتا، تو اس کا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی یہ عملاً اس نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ اب تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوگی۔ سامعین اکرام، میں نے تھوڑی سی آپ کو توجہ دلائی ہے، کوئی انوکھا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ گرہ نہیں لگا رہا ہوں۔ حقیقی معنی تو اسلامی حکومت کے امیر کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لیکن نچلی سطح پر وہ بھی کچھ کم گناہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ہمیں تو احساس نہیں ہے اس کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دیدہ دلیری سے انکار کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سے جنگ کے مترادف ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ ذہن نشین کر لیں اس بات کو، اور اس پہ سوچیں
کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ تو نہیں کر رہا، اس کے احکامات کو نظر انداز کر کے، رسول کے طریقے کو نظر انداز کر کے، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں پر عمل نہ کر کے میں کہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا تو اعلان میں نے نہیں کر دیا، یا ان کی طرف سے تو مجھ سے کوئی جنگ کا اعلان تو نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی یہ لہم خزی فی الدنیا، یہ بڑا دلچسپ سامعین کرام وہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ کیا مطلب کہ تم ایک حکم کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے، تیسرے کو مانتے ہو چوتھے کو نہیں مانتے، چوتھے کو مانتے ہو پانچویں کو نہیں مانتے، یعنی دین کو تم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، بجائے اس کے کہ تم دین کے تابع ہو جاؤ، تم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یہاں بھی سامعین کرام بڑی دلچسپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بدلہ ان لوگوں کا، یہاں دیکھیں جزا کا لفظ ہے، یہ یحاربون اللہ یہ میں نے آپ کو بتا دی، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اب بالکل سیم جو ہے یہی یعنی لفظ جو ہے دوسری جگہ جزا کا لفظ، فما جزاء، پس کیا ہے بدلہ ان لوگوں کا، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو فما جزاؤ انما جزاؤ، آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ صرف ملاتے رہیں، دیکھیں قرآن کی تشریح کرتا ہے، قرآن ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، ایک آیت دوسرے کی تائید کرتی ہے۔ تو فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسی روش اختیار کرے گا کہ کچھ پر عمل کرے گا کچھ سے انکار کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس آیت میں ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہاں کی آیت کیا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور وہاں کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا۔ سامعین اکرام تھوڑی توجہ ہے آپ کی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور یہاں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ سامعین اکرام یہ کافر نہیں ہے جو یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، کافر تو کسی حکم کو نہیں مانتے، یہ تو مسلمان ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ افتؤمنون ببعض، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حکم پر ایمان لاتے ہو بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، پس کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کام کرے گا، لیکن اس کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ سامعین اکرام میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں اور اس میں تفکر کریں کہ کیا یہ آیت ہم پہ متوجہ ہوتی ہے، یعنی کیا ہم اس آیت کے مصداق کہیں ہم تو نہیں ہیں، کہیں ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر رہے۔ سامعین اکرام میں مطلب دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان
پاکستان کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مصروف ہے، یہ نہیں مانتا قرآن کو، یہ نہیں مانتا قرآن، اللہ کے رسول کے طریقوں کو نہیں مانتا، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اڑا ہوا ہے کہ میں نے اپنے لیے خود قانون بنانا ہے۔ یہ آمادہ نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ کے قانون کے مطابق میرے فیصلے ہوں۔ میں سامعین کرام تھوڑی سی آپ کو یعنی اشارتاً بتاؤں کہ آج ہم آمادہ نہیں ہیں قوانین، اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ دیکھیں، آپ کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سپریم لا جو ہے وہ قرآن ہے۔ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں، یہ آئین بنا ہے کس وقت؟ 71 میں، 71 میں، اور اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ 10 سال کے اندر اندر سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ 10 سال کے اندر اندر اس خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں 71 میں آپ کا آئین بنا ہے، آج 43 سال ہونے کو ہیں کہ آپ سود کی لعنت سے چھٹکارا نہ پا سکے ہیں، نہ پانا چاہتے ہیں۔ سود کی لعنت سے، یعنی دیگر قوانین بھی ہیں، غیر اسلامی دیگر قوانین بھی ہیں، بہت سے آئلی قوانین ہیں۔ آپ آج تک آئلی قوانین جو کہ اسلام، جس کی بعض نکات جو ہیں اسلام سے متصادم ہیں، اس پہ آپ عمل پیرا ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات پیش کی ہیں، ان کی سفارشات پر عمل ہی نہیں کیا جاتا۔ وہ کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل تو 71 کے آئین کے تحت بنائی گئی ہے، لیکن اس کی نظریات، جو اس کی سفارشات ہیں، اس کو آپ مانتے ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے قانون کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یہ آئین اسلامی ہے۔ آئین باتوں کی حد تک اسلامی ہے، باتوں کی حد تک اسلامی ہے، اس میں وعدے ہیں جو کچھ کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے، قرآن کے مطابق ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ صرف لفظی باتیں ہیں، لفظی وعدے ہیں جن پر عمل کیا جانا اب تک باقی ہے، اور نہ ہم آج جو ہے 2014، ہم آج تک یعنی اپنے قانون کو اللہ کے قوانین کے مطابق بنانا نہیں چاہتے، نہ ہم اللہ کے قانون پر راضی ہیں سامعین کرام۔ سچی بات یہ ہے، یہ آج معاشرہ جس کھلی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے، رشوت ہے، ناجائز سفارشات ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسلامی تو نہیں ہے، یہ تو غیر اسلامی ہے۔ تمام سودوں میں تقریباً کمیشن لیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اور آپ کا جو ہے یعنی ایک محکمہ تو بہت ہی بدنام ہے جو CNW والا ہے، کوئی کام بغیر کمیشن کے وہاں یعنی ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں۔ اس کا تصور نہیں ہے کہ بغیر کمیشن کے کوئی سودا لے لیا جائے، یا کوئی عمارت بنا دی جائے، یا کوئی سڑک بنا دی جائے، نہیں۔ ہر جگہ سانپ، چھوٹے چھوٹے سانپ، کہیں بڑے سانپ ہیں، کہیں چھوٹے سانپ ہیں، بیٹھے ہوئے۔ تو یحاربون اللہ ورسولہ سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، میں آپ کو کہتا ہوں یہ معاشرہ برائے نام معاشرہ ہے، اسلام کا صرف نام لیوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن غلامی کرنے کو تو تیار نہیں ہے کوئی۔ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں وہ خود رسول کی غلامی کرنے پر تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کی
ظاہر اس کے ظاہر کو دیکھ لیں اور ان کے باطن کو دیکھ لیں۔ تو یہ جنگ ہے سامعین اکرام، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ اس جنگ کا وبال جو ہے یہ ہم پر خود آئے گا سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو، انما بغیکم علی یا ایھا الناس، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو بغاوت ہے سامعین کرام، یہ بغاوت ہے، ذرا آپ توجہ فرمائیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ نہ گناہ کبیرہ ہے نہ گناہ صغیرہ ہے، یہ کھلم کھلا بغاوت ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا رول ماڈل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر سامعین کرام یہ بغاوت کہلاتی ہے۔ بغاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، وہ میرے خیال سے آپ کے ایک شاعر کی نظم بھی ہے نا، میں نہیں مانتا ظلم کے ضابطوں کو، میں نہیں مانتا نہیں مانتا۔ بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بغاوت کے مرتکب ہیں، ہمارا سر جھکنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ سر جھکا دو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سامعین کرام، یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس شان نزول کے مطابق بے شک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ فساد، وہ دنگا فساد اور زمین میں وہ مراد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، دیدہ دلیری سے عمل نہ کرنا، ان کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سے جنگ کے مترادف ہے۔ اس کے شاعر کی بے حرمتی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں نے الفاظ جو آپ کو کہہ دیے نا وہ ہے۔ تو اب ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں برخلاف کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا یہ جلا وطن کر دیے جائیں، یہ ان کی سزا ہے سامعین کرام۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ شرمندگی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب وہ لوگ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، وہ لوگ جنہوں نے رجوع کر لیا قبل اس کے کہ آپ نے ان پر قدرت پالی، یعنی اسلامی حکومت مخاطب ہے کہ اگر ایسا کوئی مجرم ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اس کے احکامات، اسلامی حکومت کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، پھر آپ کے قدرت پانے سے پہلے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن سامعین اکرام، اس میں پھر تفصیلات ہیں تھوڑی، یعنی وہ مجرم جو اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ
کا اعلان کیا، یعنی ایسے کام کیے جو اس کے مترادف ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی، یا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کی اب نوعیت ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ محض اس نے یعنی مثال کے طور پہ شراب پی ہے اور پھر یہ توبہ طائب ہو گیا، تو اب اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، کسی بندے کے حق کی خلاف ورزی نہیں کی. لیکن اگر کسی نے بندے کے حق کی خلاف ورزی کی ہے، کسی کی جان لی ہے، ناحق جان لی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، یا ایسی کوئی خلاف ورزی کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے کسی اور طریقے سے، تو یہ سزا جو ہے ناقابل معافی ہے. اس جرم کی سزا اس کو بہرحال ملے گی. اگر خون کیا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اس پر قدرت پا کے اس سے جو حقوق العباد ہیں اس سے اس کا قصاص لیا جائے گا، یا لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے گا. اور چور کو اس کی سزا ملے گی. لیکن جو حقوق اللہ ہیں سامعین اکرام، ان کی حد تک یہ ہے کہ اگر وہ لوگ توبہ طائب ہو گئے، مثال کے طور پہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ نے ابھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، ظاہر ہے کہ تعزیرات ہوتی ہیں نماز نہ پڑھنے کی بھی، یعنی نماز اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اس کو وہ شرائط جو ہے ماننی پڑیں گی، جو اسلام کی شرائط ہیں، جو ارکان ہیں، وہ ماننے پڑیں گے، نہیں تو پھر تعزیر ہوگی. لیکن آپ نے اس کو ابھی پکڑا نہیں ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، کسی بھی حکم کی حقوق اللہ میں اس نے خلاف ورزی کی ہے، پھر وہ توبہ طائب ہو گیا، اپنی اصلاح کر لی، باز آ گیا، لوٹ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی یہاں سفارش کر رہے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے. تم بھی اس کو نظر انداز کر دو کیونکہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، یہ صحیح ڈگر پر چل پڑا ہے، سیدھے راستے پر چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اس نے سر جھکا دیا ہے. آپ بھی اس کو کچھ نہ کہو. مضمون جاری ہے سامعین اکرام، لیکن آج کے سبق میں اتنا ضرور ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی آج کے معاشرے میں بہت عام ہے. ہم نے من حیث القوم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اس کی شان کا خیال نہیں ہے، اس کی عظمت کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس کا تقوی جیسا کہ اختیار کرنا چاہیے ویسا نہیں ہے. تو اور ہمارا تو یہاں سامعین اکرام جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ بہت ہی برے حال میں ہے سامعین اکرام، یعنی اس کا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن سے اس نے رخ پھیر کے سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. اب اس کا نتیجہ جو ہے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسمی طور پر قرآن کی نہ تو تلاوت کر رہے ہیں، نہ اس کا ترجمہ رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں، نہ اس کی تفسیر رسمی طور پر کر رہے ہیں. ہم اس قرآن کو، میں اور آپ، پہلے تو میں اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں اس کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، اور آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں، اور مومنوں کی صفت یہ ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اگر ان پر رحمان کی آیات پڑھی جائیں تو ان پر وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو سامعین اکرام یہ ساری آیات جو پڑھی جاتی ہیں، آپ جب بھی درس کو بیٹھیں، قرآن سننے کو بیٹھیں، تو اس لحاظ سے کہ اس میں میرے لیے، اس سبق میں میرے لیے کیا سبق ہے، ان آیات میں میرے لیے کیا سبق ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. آیا یہ آیات جو ہیں قرآنی آیات،
میں اس کے خلاف ہوں یا اس کے موافق ہوں۔ اگر خلاف آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ کو ان آیات کی ہدایات کے مطابق اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔